जश्न ईद मीलादुन्नबी भिंड शहर में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया गया और जश्न ईद मीलादुन्नबी के ही उस रात में मोहम्मदी यादों को याद किया गया। ये हम बात करें तो भिंड शहर की जमा मस्जिद में रखा गया शब कद्र का कार्यक्रम, जिस शब कद्र के कार्यक्रम में मस्जिद में समस्त लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में जानकारी भी ली, जिसमें ख़ास मुफ्ती मोनीश हाशमी के माध्यम से बताया गया, जो कि जमा मस्जिद इमाम है। उन्होंने यहाँ विशेष खास एक मीलाद के द्वारा लोगों को खास बातें भी बताई हैं। क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। पूरे मक्के में कुरान मसीहा के हुजूर आ गए। मिशकात शरीफ में एक हदीस है कि एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था, तो एक भेड़िया आया, उसने उसकी बकरी को पकड़ा और लेके भाग गया। चरवाहे ने पीछा किया, उसका डंडा मारा और अपनी बकरी को छुड़ा लिया। अब वो भेड़िया एक टीले पे बैठ गया और टीले पे बैठने के बाद कहने लगा, तू कितना बड़ा जालिम है, मेरे रब ने मुझे रिस्क दिया और तूने मुझसे छीन लिया। वो कहने लगा, ताल्लाह, अल्लाह की कसम, कितनी ताज्जुब की बात है, ज़ीबुन यतकल्लम, भेड़िया भी बातें करता है। उसने क्या कहा कि कितनी ताज्जुब की बात है कि भेड़िया भी बातें करता है। तो भेड़िए ने कहा, यह कोई ताज्जुब की बात है कि भेड़िया बातें करता है? कहा, ताज्जुब तो यह है कि यहां तू बकरियां चरा रहा है, वहां नखलिस्तान मदीना में नबी आखिर ज़मान तशरीफ ले आए। उसने कहा, ऐसी बात है? कहा, हाँ। उसने अपने जानवरों को छोड़ दिया, भागा भागा हुजूर की बारगाह में आया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और सारा अपना किस्सा बयान किया। हुजूर ने फरमाया, अच्छा तू अपनी बकरियां किसके हवाले करके आया? तू ऐसे ही भागता चला आया जोश और खरोश में? कहा, या रसूलल्लाह, भेड़िए ने कहा, तू जा, मैं तेरी बकरियों की हिफाजत करूंगा। मैंने कहा, तू खाएगा नहीं? कहा, आज नहीं खाऊंगा, इसलिए कि आज मेरे हुजूर आ गए। कैसर और किसरा अपने वक्त के सुपर पावर, जब हुजूर की विलादत पर शहादत हुई तो महल में लर्जा आ गया और किसरा के महल के 14 कंगूरे झूमर गिर के टूट के नीचे गिर गए और किसरा की दीवार में दरार पड़ गई और ईरान के अंदर आग की पूजा करते थे, तो सरकारी खर्चे से सारी रात आग जलती थी, सारा दिन। लेकिन उस रात वो जो प्यारी रात थी, उसमें आग बुझ गई। लोगों ने कहा कि पुजारी से कि तूने तेल नहीं डाला, तेरी जेब से तो नहीं आता, सरकारी कोटे से ये जलती है, तूने रात तेल क्यों नहीं डाला, आग रोशन क्यों नहीं की? कहा, आज ये रोशन नहीं होगी। कहा, क्यों? कहा, हुजूर आ गए। कहा, हुजूर आ गए हैं। और जितने भी बुत थे काबा में रखे हुए, काबा भी मुंतजिर था कि मुझे इन गलाज़तों से पाक करने वाला कब तशरीफ लाएगा। लेकिन जिस रात उसकी विलादत पर शहादत हुई, सारे मुंह के बल गिर गए और हुजूर का कलमा पढ़ने लगे। लोगों ने देखा इन बुतों को क्या हो गया, तो उन्हीं बुतों के टूटे हुए जर्रों से आवाज आई, तुम्हें मालूम नहीं है कि हुजूर आए। एक यहूदी था, तो उसने कहा कि आज मुझे मक्का का माहौल थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है, क्या तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं। कहा, अपने घर पे जाना, औरतों से मालूम करके बताना। घरों पे गए तो औरतों से मालूम किया, कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। फिर हरम काबा में आए, यहूदी आलिम आया, कहा, तुमने मालूम किया? कहा कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके वालिद नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है।
کہا ذرا مجھے بھی اس کا دیدار کراؤ، دکھاؤ کیسا ہے۔ اس کو لے کے گئے ساتھ میں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پالنے میں لیٹے ہوئے تھے اور بدن پہ کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہاتھ میں لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں کاندھوں کے درمیان شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ کپڑا ہٹایا اور مہر نبوت دیکھی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لوگوں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ اس کے منہ پہ پانی مارا، پھر وہ ہوش میں آیا۔ کہا تجھے کیا ہوا، تو کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، بنی اسحاق سے، بنی اسماعیل سے، بنی اسرائیل سے نبوت منتقل ہو کے بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ کہا تجھے کیسے معلوم یہ بات؟ کہا تمہیں بھی معلوم نہیں؟ دیکھو تو حضور آ گئے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے۔ جب وہ در یتیم تشریف لایا تو کتنے بے سہاروں کا سہارا بنا اور کتنے ٹوٹے ہوئے دلوں کا اس نے سہارا بن کے امت کے سامنے پیش ہوا۔ پھر لوگوں نے جا کے ان کو قبول کیا۔ جب وہ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت وسادت سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 مہینے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، 6 مہینے پہلے، اور 6 سال کی عمر تھی کہ ماں بھی اس دنیا سے چل بسی۔ جب ولادت وسادت ہوئی، آپ نے سنا ہوگا کہ روشنی میں آمینہ نے جس کی دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام، یہ شعر سنا ہوگا۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرا لخت جگر پیدا ہوا تو ایک نور کا ایسا بھوکا پھوٹا کہ جس کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتے لے کر آئے اور لینے کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹا اور پوری کائنات کی سیر کرائی اور ذرے ذرے کو بتایا گیا کہ نبی آخر الزمان کی ولادت و سعادت ہو چکی ہے۔ آسمان پہ پہلے فرشتے جایا، فرشتوں کے ساتھ شیاطین جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے عرب میں کاہنوں کا دور تھا اور کاہن لوگ اپنے پاس ان شیاطین کو رکھا کرتے تھے، شیاطین سے آگے کی بات معلوم کر لیتے تھے۔ ان کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ شیاطین کو وہ آسمانوں پہ بھیجتے، فرشتے آپس میں باتیں کرتے کہ کل بارش ہوگی، کل آندھی ہوگی، تو یہ کان لگا کے پردے کے پاس سنتے اور یہاں پہ آ کے اپنے کاہن مالکوں کو بتا دیتے۔ لیکن جب حضور کی پیدائش ہوئی، فالمدبراتی امرا قرآن میں بیان فرمایا گیا کہ ان کے پیچھے ایک آگ کا شعلہ لگا دیا گیا اور کہا گیا اس پہ پردہ لگا دو، اب میرے مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں، اب کسی کی کوئی بات نہیں سن سکتا۔ جب کاہن کہ وہ شیاطین آسمان دنیا پہ جاتے تو آگ کا ایک انگارہ ان کو مارتا تو زمین پہ آ کے دھڑام سے گرتے۔ ان کے مالک کہتے اب تم مجھے کوئی خیر و خبر نہیں دیتے۔ کہا خیر و خبر کیسے دیں، اب تو ہماری رسائی وہاں تک ختم ہو چکی ہے۔ تو کاہن کہتے کیوں ختم ہو چکی ہے؟ تو جواب یہی ہوتا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی تو دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا اور وہ اونٹنی والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سینہ مبارک چیرا گیا اور جبریل امین نے آپ کا دل نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھلا اور پھر اس کو سینے میں رکھ دیا۔ پھر 6 سال کے جب ہوئے تو اپنی نانی کے گھر پہ تشریف لے گئے اور حضور کا ننیحال تھا مدینے میں۔ جب اپنی نانی کے یہاں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد واپس آ رہے تھے، مقام ابوا پر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جو میں جملہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں نے جب پڑھا تو حقیقت میں میرا دل پارا پارا ہو گیا کہ اپنے لخت جگر سے کیسا پیار ہوگا، اور وہ بھی پاکیزہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ وہ بھی پاکیزہ اور ان کی بیوی بھی پاکیزہ اور ان کا بچہ بھی پاکیزہ۔ اور جب اپنے ننیحال سے حضور اپنی ماں کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، 3 لوگوں کا قافلہ ہے، حضور ہیں اور حضور کی والدہ ہیں
اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کی ایک خادمہ ہے. یہ 3 لوگ جب مقام ابوا پہ آئے تو حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. کہنے لگی اب مجھے لگتا ہے کہ میں بچوں گی نہیں. تو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھایا اور حضور کے گالوں پہ ایسے ہاتھ پھیرتی اور حضور سے پیار کرتی. وہ آخری لمحات یاد کریں جس کا والد بھی نہ ہو اور ایسے صحرائی مقام پہ کہ مکے سے بھی دور ہیں, مدینے سے بھی دور ہیں, اور ساتھ میں ایک باندی ہے, صرف ام ایمن اور کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ لختے جگر 6 سال کی عمر میں آپ اپنی ماں سے جدا ہو رہا ہے. کیسا لاڑ پیار کیا ہوگا ان کی والدہ نے ان سے. روایتوں میں, کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ حضور کے گال پہ ایسے ہاتھ پھیرتی اور یہ بات کہتی کلو حی میت وکلو جدید بال وکلو کبیر یفنا وکلو کبیر یفنا وانا میت وذکر باقی وولدت طہرا. مطلب یہ ہے, یہ کہتی کہ کلو حی میت, جس کو رب نے زندگی دی ہے اس کو مرنا ہے, اور ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے, اور جو بڑا ہے, جو عمر رسیدہ ہو گیا, اس کو فنا ہو جانا ہے. وہ انا میتن, اور میں بھی ایک دن مر جاؤں گی. وہ بلند تو طہرن, لیکن میرا ذکر باقی رہے گا. ذکر اس لیے باقی رہے گا وہ بلند تو طہرن, اے محمد میں نے تجھ جیسا لال جو پیدا کیا. میرے مصطفیٰ کے ساتھ ان کی اماں جان کے بھی ترانے گنگنائے جاتے ہیں, جو مقام ابا پہ کہہ کے گئی تھی کہ میں تو جا رہی ہوں وذکر باقی وبلند طہرا, لیکن میرا ذکر باقی رہے گا کیونکہ میں نے اے محمد تجھ جیسا لال پیدا کیا. جب 6 سال کی عمر ہوئی پھر آئے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پالا. پھر 12 سال کی عمر ہوئی, دادا سال کی دنیا سے چل بسے. پھر چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی جو حضرت علی کے والد گرامی ہیں. اور پھر 40 سال پہنچتے پہنچتے مکے میں اپنی چھاپ چھوڑی. جو بھی مکے میں آتا, دشمن بھی ہوتا, وہ یہی کہتا کہ محمد سے زیادہ میں نے امین اور ساتھی کوئی شخص نہیں دیکھا. اور جب 40 سال کے ہوئے تو ہرا سے میدان وہ غار ہرا سے رب کا پیغام سورہ اقرا لے کے آئے. قرآن مجید نازل ہوا اور پھر کہا کہ میں نبی اور اللہ کا رسول ہوں. تمام نے دھتکار دیا. کچھ نے آپ کو قبول کر لیا, لیکن جو قبول کرنے والے تھے وہ صحابہ بنے, اور جنہوں نے آپ کو دھتکار دیا وہ زندگی بھر دھتکارے جاتے رہیں گے. جنہوں نے حضور کو رد کر دیا وہ زندگی بھر رد کیے جائیں گے, اور جنہوں نے حضور کو قبول کیا امت نے ان کو اپنا امام بنا لیا. اور پھر 13 سال آپ کے مکہ شریف میں گزرے. یوں ہی آپ نے مصیبتوں, پریشانیوں, تکلیفوں کے ساتھ اپنی زندگی کو مکے کی گلیوں میں گزارا. اور جب عمر شریف 53 سال کی ہوئی تو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے اور 10 سال مدینے میں گزارے. اور مکہ شریف میں جب واپس آئے علم فتح لے کر اور فتح و نصرت کے جب جھنڈے گاڑے, آج تاریخ نبوت کے اندر, آجمی تاریخ نبوت کے اندر جب مکہ شریف کو فتح کیا, اور مکہ شریف کو فتح کرنے کے بعد وہ کعبہ جو صدیوں سے منتظر تھا کہ ان غلاظتوں سے مجھے کب پاک کیا جائے گا, میرے مصطفیٰ کریم نے شیر خدا کے ساتھ مل کے ان تمام بتوں کا چورا کر دیا اور ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور بلال سے کہا اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. بلال جو غلام تھا, اس غلامی کے زنجیریں میرے مصطفیٰ کریم نے کیسے توڑی. کہا یا رسول اللہ, کعبے کی چھت پہ چڑھنا تو گناہ ہے, کعبے کی چھت پہ چڑھنا تو باعث کراہت ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان تھا اے بلال آج آذان نیچے نہیں بلکہ کعبے کی چھت پہ ہوگی. بلال کے مقدر پہ قربان جاؤ کہ جو پیروں کی جوتی بنا ہوا تھا آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. میں نے کہا یہ صدقہ کس کا ہے, تو جواب ملتا ہے یہ مصطفیٰ جان عالمین کا صدقہ ہے.
सुभान अल्लाह। जब मैंने बदर में अजान पढ़ी तो रुख किया काबे की तरफ, जब मैंने हुनैन में अजान पढ़ी तो रुख किया काबे की तरफ, जब मक्के की गलियों में अजान पढ़ी तो रुख किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, आज तो आपने मुझे काबे की छत पे चढ़ाया है, आज रुख किधर करे? हुजूर ने फरमाया कि ऐ बिलाल, कहते तो सही हो कि तुम मदीने में अजान पढ़ते थे तो रुख मदीन तुम्हारा काबे की तरफ होता था। हबशा हो चाहे मिस्र हो, जिस जगह से तुमने आजान पढ़ी रुख काबे की तरफ किया। लेकिन ऐ बिलाल, तुम्हें पता नहीं, आज तुम काबे की छत पे जरूर खड़े हो, लेकिन उस काबे के पास काबे का भी काबा मौजूद है। जाएगी तो ये हुजूर की जिंदगी और सीरत तैयबा है कि जो हुजूर ने उम्मत के सामने पेश की, वो गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई कौम कि जहां पर एक गुलाम को इतनी इजाजत नहीं थी कि अपने मालिक का जूता बगैर उसकी मर्जी के धूप से उठा करके छांव में रख दे। मालिक कोड़े मारता, वो कहता मालिक धूप में खराब हो जाते तभी छांव में रख दिए। मालिक कहता नहीं, तू खुद गर्ज हो गया है, बगैर मेरी इजाजत के क्यों रखे? ऐसी जंजीरें तोड़ने वाला और कोई नहीं, मेरा मुस्तफा जाने मगर दिल के अरमान पूरे हुए थे अभी। ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, मुस्कुराती हुई शब उधर हो गई। उनकी नजरों में ऐसा नशा का फराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ वो नशीली नजर हो गई। चांद शर्मा गया, सूरज गहना गया, हुस्न हर एक शय का सबा हो गया। और उनके आने का यारो मजा आ गया, सारी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के ही मेन मुख्य गेट पर लगा हुआ ट्रांसफार्मर, जिसके भी तार जर्जर हैं और खुले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं नजर आ सकती हैं, जबकि यहाँ पशुओं का